تم کو تاریکیوں میں نجات دینے والا ہے. وہ کبھی یہ پوچھتا ہوا نظر آتا ہے قل من یرزقکم، بتلاؤ تو صحیح تمہیں رزق دینے والا کون ہے. کبھی یہ پوچھتا ہوا نظر آتا ہے ما من الہ، میرے علاوہ بھی کوئی خدا ہے تمہارا؟ کون ہے جو تم کو طوفانوں سے نجات دینے والا ہے؟ کون ہے جو تم کو رات کے وقت موت میں لے جا کر پھر زندگی پلٹانے والا؟ افواہوں میں بھی یہ آیات پڑھنے سے میرے ذہن میں تھوڑا سا اس کا خلاصہ تھا. ٹھیک ہے کہ جو تمہیں ایک مرتبہ موت کی طرف پلٹاتا ہے رات کے وقت، پھر اس کے بعد کیا کہتے ہیں پھر تمہاری زندگی پلٹا دیتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے وہ جانتا ہے کہ تم سارے دن میں کیا کام انجام دیتے ہو، سارے دن میں کیا کام انجام دیتے ہو. وہ جانتا ہے کہ زمین کے اوپر کہاں پر پتا گرا ہے، وہ جانتا ہے، قطرات کو جانتا ہے، وہ پتوں کو جانتا ہے، وہ سانسوں کو جانتا ہے. یعلم خائنۃ، اور وہ اس خیانت کو بھی جانتا ہے کہ جو تمہاری آنکھیں کر رہی ہیں، وما تخفی الصدور، اور جو تم دلوں میں چھپائے ہوئے اس کو بھی جانتا ہے. وہ اس کو بھی جانتا ہے. وہ اللہ کی ذات، اس کی رحمتیں، اس کی برکات، اس کے الطاف ہیں کہ انسان کو توفیق حاصل ہوتی ہے کہ اس کے سامنے سجدہ کرے. اس کے سامنے کیا کرے؟ سجدہ کرے. آپ کے امام معصوم ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا کہ توفیق اور دین لازم و ملزوم ہے. توفیق اور دین کیا ہے؟ اسی وجہ سے یہ کہنا کہ میں نے یہ کام کیا ہے اس سے بہتر ہے یہ کہیں کہ اللہ نے توفیق دی. صلوات پڑھے گا محمد و آل محمد. امام سید سجاد علیہ السلام کی دعا ہے، مولا بارگاہ الہی میں عرض کرتے ہیں میرے اللہ اگر میں تیری نعمتوں کا شکر ادا کروں تو جس توفیق کے ساتھ میں یہ شکر ادا کر رہا ہوں اس کا شکر کیسے ادا کروں؟ کیسے ادا کروں؟ اور جس طاقت کے ساتھ بندگی کر رہا ہوں، توفیق کے ساتھ بندگی کر رہا ہوں، اس کا شکر کیسے ادا کروں؟ اور شاید اس قسم کے جملے میں اشتباہ نہ کروں کہ معصوم کی طرف جھوٹ منسوب نہ ہو. اور فرماتے ہیں کہ سب سے بڑا شکر گزار اور عبادت گزار اس کو تو نے قرار دیا جو یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ میں بندگی نہیں کر سکتا. میں شکر گزاری ما عبدناک حق کا عبادت ہے، جو تیری عبادت کا حق تھا وہ میں ادا نہیں کر سکا. ما عرفناک حق کا معرفت، یہ امام امیر المومنین علیہ السلام لطف خدا ہے. یہ لطف خدا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی طرف متوجہ کرتا ہے. پچھلے سال بھی عرض کیا تھا، میں اس مطلب کو دہرانا مناسب نہیں سمجھتا، صرف اتنا اشارہ کروں گا کہ جب توفیق توبہ ہوتی ہے تو توبہ سے پہلے بھی رحمت ہے، توبہ کے بعد بھی رحمت ہے. تابہ علیہ، اللہ پر ہے تابہ. تابہ کے بعد توبہ، اللہ توبہ نہیں کرتا. مراد یہ ہے کہ وہ توفیق توبہ دیتا ہے، اور توبہ کے بعد جب ہم اس کے سامنے گڑ گڑائے اس نے قبول کر لیا تو پھر بھی اس کی رحمت ہے. توبہ سے پہلے بھی اس کی رحمت کا سایہ ہے اور توبہ کے بعد بھی اس کی رحمت کا سایہ ہے. آج کیا کہتے ہیں کہ میں اسی کے اوپر زیادہ بحث نہیں محدود ہے کہ فقہ کو بیان کروں، اس کو تھوڑی سی فقہ کے مسائل کو بیان کروں. فقہ کیا ہے میرے دوستو؟ فقہ کوئی نئی چیز نہیں ہے. فقہ جو ہے وہ طریق بندگی ہے.
سبحان اللہ سبحان فک کیا ہے جس سے ہم کیا کہتے ہیں بعض اوقات گھبراتے ہیں پتہ نہیں فک کی ڈش ہے آپ سرائکی میں پنجابی میں کہتے ہیں فقہ وہ فقہ بہت اپنی آسانی کے لیے بولتے ہیں ورنہ فک ہے لفظ فک ہون ٹھیک ہے تفقہ غور سے کسی چیز کا علم حاصل کرنا یہ فک وہی راستہ ہے بندگی کا جس کو اللہ نے قرآن کریم میں طلب فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون کیسے بندگی کرنی ہے کیسے زندگی کرنی ہے کیسے چلنا ہے کیسے رہنا ہے کیسے اٹھنا ہے کیسے بیٹھنا ہے کیسے نماز کیسے پڑھنی ہے وضو کیسے کرنا ہے روزہ کیسے رکھنا ہے روزہ کیا ہے ایڈیاں سختیاں اللہ اکبر اتنی سختیاں ٹھیک ہے پھنس گئے بھائی تو پھر مجھے یہ بتائیں پھنسنے والی بات نہیں ہے اگر مؤلف انعام دے تو کس بنیاد کے اوپر دے اللہ اکبر سبحان اللہ اگر مؤلف ٹیچر انعام دے تو کس اگر استاد انعام دے تو کس بنیاد کے اوپر دے بچوں آپ رات میں آپ کے ساتھ بھی بات ہوتی ہے سارے ہاتھ کھڑا کر کے میں فرسٹ آیا صحیح ہے ٹھیک ہے صحیح میں فرسٹ آیا ہوں جب امتحان نہیں ہوگا تو اس کے ساتھ سارے اپنے اپنے گن گانے لگیں گے سارے کہیں گے جی میں مستحق تھا میں فرسٹ آنا چاہیے اللہ نے فرمایا کہ یہ ہم فتنہ و فساد نہیں ہونے دیں گے ہم حقیقت کی بنیاد کے اوپر فیصلہ کرتے ہیں امتحان ہوگا حلال و حرام کا جو میرے حلال و حرام کو حلال و حرام سمجھے گا اس کو نمبر ملیں گے سبحان اللہ وغیرہ میں کس چیز کے نمبر دوں آپ کو واجب بغیر اس کے جیسے میں نے کہا ہے بندگی معنی ہی اس کا ہے غلامی نام ہی اس کا ہے جہاں پر کہا جھک جا جھک جائے جو اکڑ گیا یہ بندگی کیسی ہے یہ بندگی تو نہیں ہے یہ شرمندگی ہے صفحہ پڑھے گا محمد والے محمد کے ساتھ تو بات میں نے یہ امتحان لیبلوکم ایکم احسن عملا وہ چاہتا ہے تم میں دیکھے سب سے بہترین عمل کون کرتا ہے البتہ اگرچہ اس کے معصومین نے معصوم قرآن کے معنی بہت بلند ہیں اس میں سے ایک معنی جو بلند ترین معنی فرمایا حالانکہ یہ دیکھنا چاہتا ہے تم میں سے سب سے خالص عمل کون کرتا ہے تم میں خالص عمل کون کرتا ہے عمل تو ہم انجام دیتے ہیں لیکن اس کے لیے کون انجام دیتا ہے اس کے لیے کون انجام دیتا ہے ہمارے ماہ رمضان ماہ رمضان گزرا ہے مسائل کا پہلے بتانا چاہیے ٹائم کافی گزر چکا ہے روزوں کے مسائل کچھ نہ کچھ آپ یہ بندگی ہے روزہ کیا ہے میں 24 گھنٹے تو روزہ رکھتا نہیں 24 گھنٹے تو جی میں پاکا آ گیا رکھنا جیسے کر کے دکھایا ہے ٹھیک ہے قرآن کریم میں موجود ہے 24 گھنٹے کا روزہ نہیں ہے جس طرح سے فرمایا ہے ٹھیک ہے روزے کی تعریف آپ کو آتی ہے وہ طلوع فجر سے لے کے مغرب شرعی کون سا مغرب شرعی غروب نہیں غروب اور مغرب میں فرق ہے سورج کا غروب ہونا افطار نہیں بلکہ مغرب شرعی کا ہونا کیا ہے کیا کہتے ہیں افطار کا وقت ہے کہ جب مشرق سے سرخی طلوع ہوئے اور آپ کے سر کے اوپر سے گزر جائے اور ہلکا ہلکا اندھیرا ہونا شروع ہو جائے تو ثم اتموا الصیام الی اللیل روزہ پورا کرو رات تک ٹھیک ہے تو لہذا یہ روزہ ہے روزہ کس چیز کا نام ہے روزہ اس چیز کا نام ہے کہ انسان ان چیزوں سے پرہیز کرے جن کے ساتھ روزہ ٹوٹ جاتا ہے کیا ہے ٹوٹ جاتا ہے وہ چیزیں کون کون سی آتی ہیں آپ کو میں تو اپنے لیے کر رہا ہوں مجھے خود بھول جاتی ہیں ٹھیک ہے اچھا جی کھانا پینا کھانے سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے پینے سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے لیکن اب جو کھایا پیا اس کے ساتھ نہیں ٹوٹتا ٹھیک ہے اچھا جی دوسرا یہ کیا کہتے ہیں خاتون کے ساتھ جو حقوق ہوتے ہیں ہم بستری جماع اس کے ساتھ بھی روزے کی حالت میں روزہ ٹوٹ جائے البتہ قضاء و کفارہ جو ہے وہ اس کی بات علیحدہ ہے کئی مرتبہ قضاء بھی ہے ساتھ کفارہ بھی ہے وہ بات البتہ علیحدہ ہے اچھا اسی طرح سے ایسا کام انجام دینا کہ استمنا انسان کی منی خارج ہو جائے اس کے ساتھ بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے اچھا جی آپ کی خدمت میں عرض کروں ایک مرتبہ صلوات پڑھیے محمد
یہ شیعہ خیر البریہ کا امتیاز ہے کہ روزے میں ان کا ایک خاص مسئلہ ہے جو مبتل روزہ ہے، خدا، رسول، آئمہ معصومین، بلکہ احتیاط کی بنا کے اوپر جناب فاطمہ الزہرا اور تمام انبیاء اور اوصیاء پر جھوٹ بولنا، اس کے ساتھ بھی روزہ۔ سمجھ میں آئی بات جناب؟ یہ ٹریننگ ہے نا کہ پاکاں دے ہوتے جھوٹ نہ بول دے لو، آپ کی بات نہیں کر رہا، باہر جھوٹ جو ہے وہ بڑی سوچ سمجھ کے روایت بیان کریں، بڑی سوچ سمجھ کے کہتے ہیں کہ آیت کو پڑھیں، کیا کہتے ہیں آئمہ معصومین کی طرف کہیں ایسا نہ ہو کیا کہتے ہیں غلط بات منسوب ہو جائے۔ یہ دین اسلام کی پاکیزگی ہے کہ وہ سچ کو پسند کرتا ہے، جھوٹ کو پسند نہیں کرتا، اور اس کی اتنی سختی ہوئی کہ اگر بولے تو روزہ ہی۔ یہ اچھا، اس کے بعد پانچواں، یہ جو غبار ہے، مثلا یہ جو جھاڑو پھیرتے ہیں یا مثلا دھواں ہے، ہر غبار نہیں بلکہ جو غلیظ ہو، کیا ہو، گاڑھا ہو، کیا ہو، گاڑھا، اس کو اپنے حلق تک، ایک تو مرتبہ ویسے ہی آ جاتا، نہ باقاعدہ لطف لے رہے ہیں، میں مذاق کر رہا ہوں، یعنی اپنے حلق تک پہنچانا، اس سے بھی روزہ رک جاتا ہے، ٹھیک ہے، جان بوجھ کے۔ اسی طرح سے پورے سر کو پانی میں ہوتا دینا، پوری سر کو کیا کرنا، پانی میں ٹیوبویل چلتا پہ ایسی، نہر چل رہی پہ چال بھی ماری چھلانگ، بھئی یہ روزہ، عام لوگوں کے ذہن میں یہی ہے کہ کھانے پینے سے روزہ رک جاتا ہے، ٹھیک ہے، نہیں، بلکہ اگر پورا سر اس میں ڈوب گیا، ہاں، البتہ یہاں پر صرف آیت اللہ سیستانی صاحب کے نزدیک کراہت شدیدہ ہے، باقیوں کے نزدیک کیا کہتے ہیں روزہ رک جاتا ہے۔ اچھا، لیکن وہ کراہت شدیدہ تو بہتر ہے تسی کرو ہی نہ، آپ ضرور آپ روزے بھی نہیں کہتے۔ اچھا، ساتواں، جنابت، حیض یا نفاس کے اوپر اذان صبح تک باقی رہنا۔ رات کو غسل جنابت واجب ہوا، میری باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں؟ مطلب یہ جو آپ سرائکی میں کہتے ہیں شیطان آ گیا، رات کو شیطان نہیں، اس کو جنابت کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں، احتلام ہو جانا، جنابت ہو جانا، چاہے جو شادی شدہ ہے یا غیر شادی شدہ ہے، تو اس کے لیے لازم یہ ہے کہ اذان صبح سے پہلے کیا کرے، غسل کرے۔ اگر خاتون ہے، اس کے مخصوص حالات ہیں اور وہ ختم ہو گیا ہے پیریڈ، تو کیا کرے، وہ غسل کرے، پھر روزہ رکھ سکتے ہیں، وگرنہ روزہ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے جی۔ اسی طرح سے کیا کہتے ہیں پرانے وقتوں میں جو علاج کے لیے حقنہ ہوتا تھا، وہ حقنہ لینے سے بھی کیا ہوتا ہے، روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ جان بوجھ کے الٹی کرنا، کرنا، اس کے ساتھ بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اس کے ساتھ بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ اگر اعمال انسان جان بوجھ کے کرے قطعاً روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اگر سہون البتہ کیا کہتے ہیں اس کو انجام دے تو روزہ، سہون سے مراد کیا، بول کے بیٹھا یار یاد ہی کوئی نہیں ہے، پانی تھوڑا جا ادھر پیتی رکھے، بھولی رکھے، ٹھیک ہے، ایک مرتبہ بھول گیا ہے ویسے ٹھیک ہے، بھول کے اگر پی لیا ہے تو اس کے ساتھ روزہ نہیں ٹوٹتا۔ البتہ مسافر کے احکام، میرا دل تھا کہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا، لیکن ظاہر محسوس ہو رہا ہے کہ وقت جو ہے وہ تمام ہوا چاہتا ہے۔ قبلہ ایک چیز تھوڑی سی اس پہ وضاحت کر دیں، مہربانی کریں۔ جی جی، آج کل نیو اصلاحات آئی ہوئی ہیں تو اس میں یہ کہتے ہیں کہ انجیکشن لگوانا، ڈرپ لگوانا، اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، تو تھوڑا سا اس پہ روشنی ڈالیں۔ یہ کیا کہتے ہیں اس مسئلے کو دیکھ، جس کے ساتھ کیا کہتے ہیں کہ غذائی قوت فراہم ہو، البتہ میں فتویٰ دیکھ کے بتاؤں گا، لیکن ذہن میں جو میرے تھوڑا سا ہے خاکہ اس کا، جس کے ساتھ غذائی قوت فراہم ہو تو اس کے ساتھ روزے کے لیے مشکل ہے، وغیرہ مشکل نہیں ہے، لیکن آپ کو فتویٰ دیکھ کے عرض کروں بھائی جاتے، کیونکہ غلط بتانے سے بہتر ہے میں دیکھ کے عرض کروں۔ اللہم کل ولی